الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ کے بارے میں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ایک پیغمبر بنا کر بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جو ہے کسی کا ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کو نہ اس سے کوئی جو ہے وہ پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو ہم جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دنیا میں بھیجا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس ویڈیو میں کہ اہل مکہ جو عرب کہلاتا ہے، عرب کے حالات اس وقت کیا تھے. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہے وہاں اہل مکہ جو تھے وہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور یہ جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اس چیز کو برا جانتے تھے، اور وہ اس سوچ میں رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو. یہ جو تم جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہوتے ہو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے محتاج ہیں، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تو کہا not to worship the idols, just worship the one and the true God. تو جب قریش نے یہ سنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یار یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہے، یہ تو بھائی ہمیں جو ہے نا ہمارے آباء و اجداد کے خلاف بنا رہا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کا دین غلط تھا، ہم اب وہ چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں. ایسا کیسے ممکن ہے، یہ نیا دین لے کر آ گیا ہے. خیر جی، تو اس کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے ماننے والوں پر اور ان پر بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی ان کو. تو ان سارے معاملات سے تنگ آ کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی کو حکم دیا اپنے پیروکاروں کو کہ آپ یہاں سے ہجرت کرو اور مدینہ تشریف لے جاؤ. پھر اس کے بعد 3 دن بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لے گئے، مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، اور وہاں پر بھی دین کی تبلیغ شروع کی. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی زندگی پائی، جس میں انہوں نے صرف ایک حج کیا. اور جب وہ حج کیا انہوں نے تو خطبہ حجۃ الوداع، جس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے دی لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ، تو اس میں جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کے بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ جب سارا نظام جو دین کا ہے نا مکمل ہو گیا تو اللہ پاک نے ایک آیت بھیجی، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، جس کے ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، دین اسلام جو ہے وہ میں نے مکمل کر دیا. تو دین اسلام مکمل ہونے سے مراد کہ اس کے بعد دین اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ I have given you the message of Allah. ٹھیک ہے، no one is superior, no Arab is superior to a non-Arab, nor is a white man any way better than a black man. کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں، کسی جو ہے نا وہ عرب کو غیر عرب یعنی اجمی پر فوقیت نہیں. The most righteous is the most honorable in the eyes of Allah. کہ آپ میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام، قابل عزت وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے خواتین کی بھی جو ان کی اہمیت تھی، ان کی جو فوقیت تھی اس کو بھی اجاگر کیا اور بتایا کہ جائیداد میں ان کو جو ہے نا مکمل طور پر برابری کا حصہ ملنا چاہیے. اور اس طریقے سے اور بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے پیغامات دیے اور کہا کہ میں جو ہے نا تمام جھوٹے دعووں کو جو خون کی بنیاد پر ہیں، جو دولت کی بنیاد پر ہیں، اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، کچلتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ اگر ہم قرآن مجید میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں
تو آپ نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آپ دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے اے اہل مکہ، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تمہارا میرا اتنے بڑے مجمع میں سامنا نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑا مجمع تھا جو میدان عرفات میں لگا تھا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ تو جی یہ ہے پہلا ٹاپک، پہلا چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا ہے یہاں پر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کے پاس جو بک ہے اس کو بھی پڑھیے گا، اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کی ریڈنگ کریں۔ جو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے وائس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ووکیبلری کے حوالے سے ہو، کوشچن آنسرز کے حوالے سے ہو، واٹ ایور کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ، بائے۔